حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو شدید بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہے۔ میں نے عرض کی، یہ اس لیے کہ آپ کو دگنا ثواب ملے؟ فرمایا، ہاں، یہی بات ہے۔ اور اسی طرح جب کسی مسلمان کو کانٹا چبھے یا اس سے زیادہ کسی مصیبت سے تکلیف اٹھانی پڑے تو اللہ عز و جل اس کے بدلے اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے اور اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح درخت اپنے پتوں کو گرا دیتا ہے۔ اس حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ غلام آقا کی مزاج پرسی بھی کرے اور اس کے جسم کو ہاتھ بھی لگائے، خیال رہے کہ بخار مرض انبیاء ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بخار ہی سے ہوئی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بخار آپ کے اجر میں اضافے کے لیے ہے؟ اس کے تحت مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، یہ ہے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ادب و احترام، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو وہم بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی بیماری خطاؤں کی معافی کے لیے ہو۔ آپ کو گناہ و خطا سے نسبت ہی کیا، آپ کی بیماری صرف بلندی درجات کے لیے ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں سے ہم گناہ گاروں کے گناہ معاف ہوتے ہیں ان سے نیک کاروں کے درجے بڑھتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی مرد یا عورت مسلسل بخار یا سر درد میں مبتلا ہو اور اس پر احد پہاڑ کی مثل گناہ ہو تو جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کے سر پر رائی کے برابر بھی گناہ نہیں ہوتے۔